تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 23واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات آیت نمبر 22۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون۔ ترجمہ: اے فرشتوں، جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے ساتھیوں کو، اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ سورہ صافات آیت نمبر 23۔ من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پس سیدھا لے چلو انہیں جہنم کی راہ کی طرف۔ سورہ صافات آیت نمبر 22 اور 23 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو فرمائیں گے، ان سب کالی بھیڑوں کو اکٹھا کر لو جتنے مشرک اور کافر ہیں، اور ان کے ساتھیوں اور ان کے بت وغیرہ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، سب کو لے جاؤ اور انہیں سیدھا لے جا کر جہنم میں دھکا دے دو۔ یعنی کسی جماعت کو ان کی آرام گاہوں سے نکال کر لے جانا، اسے الحشر کہتے ہیں۔ ان کفار کو ان کی قبروں سے یا جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے فرشتے نکالیں گے اور انہیں ہانک کر اس میدان میں لے آئیں گے اور سب کو وہاں جمع کریں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 24۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ ترجمہ: اور اب ذرا روک لو انہیں، ان سے باز پرس کی جائے گی۔ سورہ صافات آیت نمبر 25۔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ۔ ترجمہ: تمہیں کیا ہو گیا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ سورہ صافات آیت نمبر 24 اور 25 کی تفسیر۔ پہلے جہنم میں پھینکنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن ان کی رسوائی میں اضافہ کرنے کے لیے انہیں پھر ٹھہرانے کا حکم ہوگا کہ ابھی نہیں، ذرا ان کا حساب ہو لینے دو، تاکہ تمام اہل محشر کو ان کے کفر و شرک، ان کی حرام خوریوں اور ناشکریوں کا علم ہو جائے، اور سب کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں جن کی عظمت کے ڈنکے بجتے تھے ان کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 26۔ بل ہم الیوم مستسلمون۔ ترجمہ: بلکہ آج تو وہ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ دنیا میں جو بات بات پر برہم ہو جایا کرتے تھے، از راہ نصیحت اگر انہیں کوئی اچھی بات کہی جاتی تھی تو اکڑ جاتے تھے۔ بڑے بڑے فرعون اور نمرود، بڑے بڑے ابو جہل اور یزید آج حکم الہی کے سامنے مسکینوں کی طرح گردن جھکا دیں گے اور ہر اشارے کی تعمیل کریں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 27۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ ترجمہ: اور متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف اور سوال جواب کریں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ یہاں اس گفتگو کا ذکر کیا جا رہا ہے جو قوم کے گمراہ سرداروں اور ان کے گمراہ پیروکاروں کے درمیان ہوگی۔ اس بیان سے مقصد یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہ کریں۔ وہ دوستی اور تعلق جس کی بنیاد اسلام سے روگردانی، قرآن و سنت سے انحراف، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت پر ہوگی، وہ قیامت کے دن تار عنکبوت سے بھی کمزور بلکہ وبال جان ثابت ہوگی۔ سورہ صافات آیت نمبر 28۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین۔ ترجمہ: پیروکار سرداروں سے کہیں گے کہ تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے کر و فر سے۔ سورہ صافات آیت نمبر 29۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین۔ ترجمہ: اور ہمیں کفر پر مجبور کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے بلکہ تم ایمان ہی کب لائے تھے۔ سورہ صافات آیت نمبر 28 اور 29 کی تفسیر۔ اس آیت میں الیمین کا معنی کر و فر اور شان و شوکت ہے۔ ماتحت لوگ اپنے سرداروں کو کہیں گے کہ تم بڑی شان و شوکت اور کر و فر سے ہمارے پاس آتے تھے اور ہمیں اسلام سے ہٹا کر کبھی سوشلزم کی دعوت دیتے تھے، کبھی یورپ کی ننگی اور عریاں تہذیب کو اپنانے کا مشورہ دیتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ تم آنکھیں بند کر کے ہمارے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں جہانوں میں تمہارے ذمہ دار ہیں، آج کدھر گئیں تمہاری وہ شوخیاں۔ سورہ صافات آیت نمبر 30۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ۔ ترجمہ:
اور نہ ہمیں تم پر کوئی غلبہ حاصل تھا بلکہ تم بذات خود سرکش لوگ تھے۔ سورہ صافات آیت نمبر 31۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون۔ ترجمہ، پس لازم ہو گیا ہم سب پر اپنے رب کا حکم، اب خام خواہ ہم اس عذاب کو چکھنے والے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 32۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ۔ ترجمہ، پس ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے۔ سورہ صافات آیت نمبر 30 تا 32 کی تفسیر۔ ان متعدد آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گمراہ رئیس اور لیڈر اس روز کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے، بلکہ الٹا الزام اپنے پیروکاروں پر لگائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ تم خود کافر تھے، تم نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا تھا، ہم نے قطعاً تمہیں مجبور نہیں کیا تھا کہ تم دعوت حق کو قبول نہ کرو۔ مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، کسی دوسرے پر اپنی گمراہی کا الزام لگانے سے کام نہیں بنے گا۔ اس لیے قوم کے سردار اور ان کے پیروکار دونوں اس حقیقت کو خوب ذہن نشین کر لیں تاکہ روز محشر انہیں کف افسوس ملنا نہ پڑے۔ سورہ صافات آیت نمبر 33۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ ترجمہ، پس وہ سب اس روز عذاب میں حصہ دار ہوں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 34۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ، ہم اسی طرح سلوک کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ سورہ صافات آیت نمبر 35۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ ترجمہ، کفار کا یہ حال ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا تو یہ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 36۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے خداؤں کو ایک شاعر اور دیوانے کے کہنے سے۔ سورہ صافات آیت نمبر 37۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ ترجمہ، دیوانے تو یہ خود ہیں، وہ تو دین حق لے کر آئے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں سارے رسولوں کی۔ سورہ صافات آیت نمبر 36 اور 37 کی تفسیر۔ ان مشرکین کو اگر یہ کہا جاتا کہ شرک کرنا چھوڑ دو، صرف ایک خدا کو مانو اور کہو لا الہ الا اللہ، تو اس سچی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے وہ اکڑنے لگتے اور کہتے کیا اس شاعر اور مجنون کے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ بھلا یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ ان آیات سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان مشرکین کا اپنے بتوں کے متعلق کیا عقیدہ تھا۔ قرآن نے صاف بتا دیا کہ وہ انہیں الہ اور معبود یقین کرتے تھے۔ اگر آج بھی کوئی کسی کو الہ اور معبود سمجھے، خواہ وہ بت ہو، درخت ہو، دریا ہو، انسان ہو یا اجرام سماوی میں سے کوئی چیز، وہ مشرک ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج ہر اس مسلمان کو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو اور اولیاء کرام سے عقیدت ہو، اس کو مشرک کہنا ایک فیشن بن کر رہ گیا ہے۔ ان آیات میں غور کرنے سے ہمیں کفار کے عقائد پر پوری طرح واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ قیامت کے منکر تھے، وہ اپنے بتوں کو الہ اور معبود یقین کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب پاک میں گستاخی کرتے تھے اور حضور کو شاعر اور مجنون کہتے تھے۔ جو لوگ خام خواہ مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں اور ان کے متعلق یہ تہمت لگاتے ہیں کہ ان کے بھی وہی عقائد ہیں جو مشرکین مکہ اور کفار عرب کے تھے، وہ ان آیات میں بار بار غور کریں۔ خدا کرے انہیں اپنی اس زیادتی کا احساس ہو جائے اور مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے کے لیے جو وقت، سرمایہ اور علمی قابلیت ضائع کر رہے ہیں، اسے وہ مشرکوں، ملحدوں اور دہریوں کو مشرف باسلام کرنے میں خرچ کریں۔ سورہ صافات آیت نمبر 38۔ انکم لذائق العذاب العلیم۔ ترجمہ، اے مجرمو، تم ضرور چکھو گے دردناک عذاب کو۔ سورہ صافات آیت نمبر 39۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون۔ ترجمہ،
اور نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ صافات آیت نمبر 40۔ الا عباد اللہ المخلصین۔ ترجمہ: البتہ اللہ کے مخلص بندے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 41۔ اولئک لہم رزق معلوم۔ ترجمہ: وہی ہیں، انہیں وہ رزق دیا جائے گا جس کی کیفیت معلوم ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 42۔ فواکہ وہم مکرمون۔ ترجمہ: لذیذ پھل، اور ان کا بڑا احترام و اکرام کیا جائے گا۔ سورہ صافات آیت نمبر 43۔ فی جنات النعیم۔ ترجمہ: اور وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 44۔ علی سرر متقابلین۔ ترجمہ: زرنگار پلنگوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 45۔ یطاف علیہم بکأس من معین۔ ترجمہ: پھرائے جائیں گے ان پر چھلکتے جام شراب طہور کے چشموں سے پر کر کے۔ سورہ صافات آیت نمبر 46۔ بیضاء لذۃ للشاربین۔ ترجمہ: دودھ سے زیادہ سفید، بڑے لذیذ پینے والوں کے لیے۔ سورہ صافات آیت نمبر 47۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ ترجمہ: نہ اس میں مضر صحت کوئی چیز ہے اور نہ وہ اس کے پینے سے مدہوش ہوں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ نافرمانوں اور سرکشوں کے انجام کے ذکر کے بعد اب اپنے مخلص بندوں پر اپنے انعام و اکرام کا حال بیان فرمایا جا رہا ہے۔ چند مشکل الفاظ۔ فواکہ، ہر قسم کے پھل تر اور خشک کو کہتے ہیں۔ سرر جمع ہے سریر کی، یعنی تخت۔ متقابلین، آمنے سامنے۔ کأسن، اس پیالے کو کہتے ہیں جو شراب سے بھرا ہوا ہو۔ خالی پیالے کو قدح یا اناء کہتے ہیں، کأسن نہیں کہتے۔ بیضاء، خمر کی صفت بھی ہو سکتی ہے اور کأس کی بھی۔ غول، جسمانی بیماری، سر درد، پیٹ میں درد وغیرہ۔ لا ینزفون، بے ہوش ہونا، مخمور ہونا۔ سورہ صافات آیت نمبر 48۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین۔ ترجمہ: اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والی آہو چشم عورتیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 49۔ کأنہن بید مکنون۔ ترجمہ: گویا وہ شتر مرغ کے انڈوں کی مانند گرد و غبار سے محفوظ۔ سورہ صافات آیت نمبر 48 اور 49 کی تفسیر۔ قاصرات الطرف، جھکی ہوئی نگاہوں والیاں جو اپنے شوہروں کے بغیر کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتی ہی نہیں۔ با شرم و با حیا، این جمع ہے اینا کی، موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں والیاں، جن کی آنکھوں کا سیاہ حصہ بہت سیاہ اور سفید حصہ نہایت سفید ہو۔ بیدن، انڈا، خصوصاً شتر مرغ کا انڈا، اس میں سفید اور زرد رنگ کی آمیزش بڑی لطیف ہوتی ہے۔ عرب عورتوں کے اس رنگ کو بہت پسند کرتے تھے۔ سورہ صافات آیت نمبر 50۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ ترجمہ: پس وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور سوال جواب کریں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 51۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ۔ ترجمہ: کہے گا ان میں سے ایک کہ میرا ایک جگری دوست ہوا کرتا تھا۔ سورہ صافات آیت نمبر 52۔ یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ۔ ترجمہ: وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت پر ایمان لانے والوں میں سے ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 53۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ۔ ترجمہ: کیا جب ہم مریں گے اور مر کر مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا اس وقت ہمیں جزا دی جائے گی؟ سورہ صافات آیت نمبر 54۔ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ۔ ترجمہ: ارشاد ہوگا کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟
سورہ صافات آیت نمبر 55۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ۔ ترجمہ، پس جب اس نے جھانکا تو دیکھا اپنے یار کو جہنم کے وسط میں۔ سورہ صافات آیت نمبر 50 تا 55 کی تفسیر۔ اب اہل جنت کی ایک باہمی گفتگو کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد بھی غافلوں اور سرکشوں کو بروقت متنبع کرنا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ عالم آخرت میں دیکھنے اور سننے کی قوتوں کا کیا حال ہوگا۔ جنت میں بیٹھا ہوا ایک جنتی لاکھوں میل بلکہ غیر محدود مسافت پر دوزخ میں ایک دوزخی کو دیکھ بھی لے گا اور اس سے بات بھی کر لے گا اور اس کا جواب بھی سن لے گا۔ وہاں نہ ریڈیو، نہ ٹیلی ویژن ہوگا اور نہ کوئی اور جدید ترین مواصلاتی آلہ کار فرما ہوگا۔ ان آیات سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی نوعیت کیا ہوگی، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے دور سے سننا یا دیکھنا اللہ تعالیٰ کی صفت میں شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جس طرح اس دنیا میں کوئی شرک نہیں ہو سکتا، اسی طرح دار آخرت میں بھی اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر اہل جنت کی طرح اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ قوت سمع و بصر دے دے تو اس کی قدرت و رحمت سے کوئی بعید نہیں۔ یہاں بیٹھ کر اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ مطہرہ و مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے سماعت فرما رہا ہے تو اس سے کوئی شرک لازم نہیں آتا، ورنہ تمام اہل جنت کو شرک فی السمع والبصر کا مرتکب ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حق کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو لطف عمیم اور فضل کبیر و کثیر اس نے اپنے محبوب بندوں پر فرمایا ہے، ہم ناچیزوں کو بھی اس سے حظ وافر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سورہ صافات آیت نمبر 56۔ قال تاللہ ان کدت لتردین۔ ترجمہ، جنتی بول اٹھے گا، بخدا تو مجھے ہلاک کرنا ہی چاہتا تھا۔ سورہ صافات آیت نمبر 57۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ ترجمہ، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی آج پکڑ کر لائے جانے والوں میں سے ہوتا۔ سورہ صافات آیت نمبر 58۔ افما نحن بمیتین۔ ترجمہ، جنتی کہیں گے کیا اب تو ہمیں مرنا نہیں ہوگا۔ سورہ صافات آیت نمبر 59۔ الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین۔ ترجمہ، بجز اپنی پہلی موت کے، اور نہ ہمیں اب عذاب دیا جائے گا۔ سورہ صافات آیت نمبر 60۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم۔ ترجمہ، بے شک یہی وہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 61۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون۔ ترجمہ، ایسی ہی عظیم الشان کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ سورہ صافات آیت نمبر 62۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ ترجمہ، بھلا یہ دعوت بہتر ہے یا زقوم کا درخت۔ سورہ صافات آیت نمبر 62 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نعمتیں اور ضیافتیں جن سے ہم اپنے مخلص بندوں کو سرفراز کریں گے، یہ اچھی ہیں یا زقوم کا درخت؟ خود فیصلہ کرو۔ زقوم ایک بدنما اور بدصورت درخت ہے، اس کا ذائقہ سخت کڑوا، اس کی بو ناگوار، اس سے جو پانی بہتا ہے وہ جسم سے چھو جائے تو ورم ہو جائے، اور اس پر تیز نوکدار کانٹے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ درخت تہامہ کے علاقے میں پیدا ہوتا ہے، بڑا کڑوا اور بدبودار، اور بعض نے کہا ہے کہ اس نام کا کوئی درخت اس دنیا میں نہیں، یہ جہنم کے ایک درخت کا نام ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 63۔ انا جعلناها فتنة للظالمین۔ ترجمہ، ہم نے بنا دیا ہے اسے آزمائش ظالموں کے لیے۔ سورہ صافات آیت نمبر 64۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم۔ ترجمہ، یہ ایک درخت ہے جو اگتا ہے جہنم کی تہ میں۔ سورہ صافات آیت نمبر 63 اور 64 کی تفسیر۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار قریش کہنے لگے یہ زقوم کیا ہے، ہم تو اس نام کا کوئی درخت نہیں جانتے۔ اتفاق سے افریقہ کا ایک آدمی آ گیا، انہوں نے اس کے بارے میں اس سے پوچھا، اس نے کہا
ہوا عندنا، ہمارے ہاں تو مکھن اور کھجور کو زقوم کہتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، اس لفظ کو جا بجا استعمال کر کے مذاق اڑایا جانے لگا۔ ابن زباری نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں زقوم کی کثرت کرے۔ ابو جہل نے اپنی لونڈی سے کہا زکی مینا، تو وہ کھجور اور مکھن لے کر آ گئی۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا مکھن اور کھجور کھاؤ، یہ ہے وہ جس سے ہمیں وہ ڈرایا کرتے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 65۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، ترجمہ، اس کے شگوفے گویا شیطانوں کے سر ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 66۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، ترجمہ، پس انہیں ضرور کھانا ہوگا اس سے اور بھریں گے اس سے اپنے پیٹ۔ سورہ صافات آیت نمبر 65 اور 66 کی تفسیر، یعنی زقوم کا درخت جو جہنم کے وسط میں اگے گا، اس کے شگوفے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر۔ اگرچہ کسی نے شیطانوں کے سروں کو نہیں دیکھا، لیکن جس طرح کسی خوبرو اور حسین کو فرشتے سے تشبیہ دی جاتی ہے، اسی طرح بدصورتی بیان کرنے کے لیے شیطان سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 67۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، ترجمہ، پھر انہیں زقوم کھانے کے بعد کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا۔ سورہ صافات آیت نمبر 67 کی تفسیر، بتایا جہنمیوں کو کھانے کے لیے زقوم ملے گا اور اس زقوم سے بھرے ہوئے پیٹ میں کھولتے ہوئے پانی سے چھینٹا دیا جائے گا، یعنی پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ حمیمن کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں۔ شوبن، یہ شابہ یشوبو کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز میں ملا دینا، خلط ملط کر دینا۔ وہ چیز جس کو ملایا جاتا ہے اس کو بھی شوب کہتے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 68۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، ترجمہ، پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا جحیم کی طرف۔ سورہ صافات آیت نمبر 69۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، ترجمہ، انہوں نے پایا تھا اپنے باپ دادا کو گمراہ۔ سورہ صافات آیت نمبر 70۔ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، ترجمہ، پس وہ بے سوچے سمجھے ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 70 کی تفسیر، ان کی گمراہی کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے عقل و ہوش کے چراغ بجھا دیے، سوچنے سمجھنے کی قوتوں کو معطل کر دیا اور اپنے گمراہ اسلاف کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 71۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ترجمہ، اور بہک گئے تھے ان سے قبل بہت سے پہلے لوگ۔ سورہ صافات آیت نمبر 72۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ترجمہ، اور ہم نے بھیجے تھے ان میں ڈرانے والے۔ سورہ صافات آیت نمبر 73۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، ترجمہ، پس اے مخاطب دیکھ کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا مگر وہ نہ سنبھلے تھے۔ سورہ صافات آیت نمبر 74۔ الا عباد اللہ المخلصین، ترجمہ، سوائے ان کے جو اللہ کے مخلص بندے تھے۔ سورہ صافات آیت نمبر 74 کی تفسیر، عام لوگوں کی تو یہی روش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ایسے نہیں کیا کرتے۔ وہ حق کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اگر ان کے آباء و اجداد ہدایت کی راہ پر چلنے والے، حق کو بلند کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد میں اپنی عمریں بسر کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، اور اگر وہ بہکے ہوئے اور گم کردہ راہ ہوتے ہیں تو یہ ان سے اپنا تعلق منقطع کر لیتے ہیں۔ انہیں صرف حق سے سروکار ہے، حق کی شمع جہاں بھی ہو یہ پروانے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حق کا پرچم اٹھا کر جو جماعت میدان میں آئے یہ اس کے شانہ بشانہ صف بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر 23ویں پارے کا 6واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 23ویں پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا۔